تو میں تو اہل حدیثوں کو بھی بولتا ہوں کہ یار آپ اگر اہل نہیں بنتے حنفی، فقہ حنفی کو فالو نہیں کرتے، شافی کو فالو نہیں کرتے، تو کوئی بات نہیں، آپ ایک پانچواں فقہ نکال لو. آپ قرآن و سنت سے مسائل نکال کے نا، جیسے فقہ حنفی میں آپ کو ملے گا کتاب الطہارہ، کتاب الوضو سے لے کر سارے حکام، کتاب الحدود تک، تو آپ بھی ایک ایسی کتاب لکھو. ہم جہاں چار کو برحق سمجھتے ہیں، ہم پانچویں کے بھی صحیح ہونے کا ہم کہتے ہیں بھائی چلو ادھر نہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمارے جو مقلد بھائی ہیں یہ بار بار چار مذاہب کیوں بولتے ہیں؟ فقہی اعتبار سے کیا امت کی تاریخ میں صرف چار مذاہب رہے ہیں؟ آپ یہ دیکھیں فقہ کی کتابیں اٹھا کر کے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ مذاہب تو ان چار مذاہب کے علاوہ بھی بہت سارے رہے ہیں. جب آپ فقہ کی کتابیں اٹھاتے ہیں تو صرف آپ کو چار ائمہ کے اقوال نہیں ملتے ہیں، بلکہ ان چار ائمہ کے علاوہ بھی بہت سارے ائمہ کے اقوال آپ کو فقہی کتابوں میں ملتے ہیں. بلکہ آپ فقہ کی تاریخ جب آپ پڑھیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ مختلف امصار میں مختلف طرح کے فقہی مذاہب رہے ہیں. صحابہ کے زمانے سے ہی فقہی اقوال الگ الگ صحابہ کے بیان ہوتے رہے ہیں. حضرت ابن عباس کا قول، حضرت ابن مسعود کا قول، کسی مسئلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کیا مذہب ہے. تو وہ صحابہ کے دور سے ہی الگ الگ ائمہ کے اقوال آپ کو فقہی کتابوں میں ملتے ہیں. کچھ نہیں تو آپ کم سے کم دیکھیں کہ جو ہے وہ قاضی ایاز کی بہت مشہور ان کی کتاب ہے نشأۃ المذاہب الفقہیہ، کہ فقہی مذاہب کیسے آگے بڑھے. اس میں انہوں نے باقاعدہ یہ بیان کیا ہے کہ باقاعدہ انس بن مالک کا ایک مذہب تھا، اور مدینہ میں بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی تھی جو انس بن مالک کے فتووں کو فالو کرتی تھی. کوفہ میں امام ابو حنیفہ کے ساتھ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کے بھی فتوے نافذ تھے. حسن بصری کے فتوے بصرہ میں نافذ تھے. شام میں اوزاعی کے، اور مصر میں امام شافعی کے، بغداد میں احمد ابن حنبل کے، اور اسی طرح سے ابو ثور کے. تو امت میں صرف چار فقہی مذاہب نہیں رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے جو فقہی تاریخ سے واقفیت رکھنے والے بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ فقہی مذاہب اور فقہی اقوال صرف چار ائمہ کے منقول نہیں ہوئے فقہی کتابوں میں، بلکہ بہت سارے ائمہ کے منقول ہوئے. امام جو ہے وہ امام سیوطی کی ایک بڑی جو ہے نا انوکھی کتاب ہے جس میں انہوں نے بحث کی ہے. کیا نام ہے اس کتاب کا؟ غالباً الاعلام اس طرح سے کچھ نام ہے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے نا تو وہ کس فقہی مذہب کے موافق فتوا دیں گے. یہ اس کتاب کا جو ہے نا موضوع ہے. تو اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں چار میں سے کسی اب یہ دیکھیں کہ مقلدین کی کتابیں جب آپ اٹھائیں گے نا تو اس میں دیکھیں گے کہ احناف تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جب آئیں گے تو حنفی فقہ کے مطابق فتویٰ دیں گے. شوافع کہتے ہیں کہ وہ شافعی فقہ کے مطابق فتویٰ دیں گے. مالکیہ کہتے ہیں کہ مالکی فقہ کے مطابق ان کے فتوے ہوں گے. تو ہر کسی کی اپنے اپنے ادعاءات ہیں اور دعوے ہیں، اور ان کا رد کرنے کے لیے باقاعدہ امام سیوطی نے کتاب لکھی ہے، اور انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ دین کے اندر صرف چار مذاہب نہیں پائے جاتے ہیں. جو شریعت کے فقہی مذاہب ہیں وہ صرف چار نہیں ہیں، چار تو مشہور ہیں، لیکن اس کے علاوہ سفیان ثوری کا مذہب ہے، امام اوزاعی کا مذہب ہے، لیث بن سعد ہے، اسحاق ابن راہویہ ہے، ابن جریر ہیں، امام داؤد جو قیاس کے منکر تھے ان کا بھی ایک مذہب ہے. تو جو فقہی اقوال کی حد تک کے جو معاملہ ہے، فقہی مذاہب کا جو معاملہ ہے، وہ صرف چار نہیں ہے. یہ بار بار چار بول کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. ان چار ائمہ کے علاوہ بھی بہت سارے ائمہ ہیں جن کا مذہب، یعنی جن کا قول، جن کی رائے، جن کا موقف فقہی کتابوں میں بیان ہوتا ہے. تو پانچواں مذہب مطلب کیا ہوتا ہے بھائی؟ ایسا نہیں ہے کہ دین چار مذاہب میں محصور ہے اور ان کے علاوہ اور کوئی رائے کبھی امت کے اندر رہی نہیں ہے. ان چار مذاہب کے علاوہ بھی رائے، یہ چار مذہب زیادہ پھیل گئے کچھ سیاسی حالات کی وجہ سے، کچھ ان کے اصحاب کی وجہ سے ان کی کتابیں وغیرہ تدوین ہو گئی، تو یہ چار مذہب زیادہ پھیلے. لیکن ایسا نہیں کہ یہ صرف چار ہی مذاہب ہیں اور ان کے علاوہ اور کوئی دین کے اندر فقہ میں اور کوئی اسکول آف تھاٹ نہیں ہے. تو چار مذاہب کے علاوہ اور بھی مذہب ہے. تو آپ پانچواں مذہب بول کیا رہے؟ پانچویں نہیں، دسیوں مذاہب. خود جو امام سیوطی ہیں وہ فرماتے ہیں وَقَدْ كَانَ فِي السِّنِينَ الْخَوَالِي نَحْوَ 10 مذاہب. گزرے ہوئے زمانوں میں تقریباً 10 مذاہب تھے، الگ الگ علاقوں کے لوگ جہاں 10 الگ الگ ائمہ کے فتووں کی پیروی کرتے تھے. تو پہلی بات تو یہ کہنا کہ بھائی جو ہے وہ چار ہی مذاہب ہیں، اس کے علاوہ کوئی مذہب نہیں ہے، یہ ایک جھوٹی بات ہے اور یہ دھوکہ دینے والی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اہل حدیث پانچواں مذہب کیوں بنائیں گے، جبکہ اہل حدیث کسی مذہب سے استفادہ سے تو منع نہیں کرتے، لیکن مذہب کی تقلید سے منع کرتے ہیں.
ہمارا جو فقہی مذاہب کے ساتھ اختلاف ہے وہ فقہی مذاہب سے اختلاف نہیں ہے، ان فقہی مذاہب میں خود کو محصور کرنے سے اختلاف ہے. اور اس سے پہلے بھی میں یہ بات کہتا رہا ہوں کہ ہم ان فقہی مذاہب کو تسلیم کرتے ہیں. یہ جو کہہ رہے ہیں آپ فقہ حنفی کو کیوں نہیں فالو کرتے ہیں فالو بھائی. ہم نے ابھی پچھلی مرتبہ بتایا کہ بہت سارے مسائل میں جہاں دلیل کے اعتبار سے فقہ حنفی کا قول راجح ہوتا ہے فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں. آپ ہم پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ہم فقہ حنفی کو فالو نہیں کرتے، ہم فالو کرتے ہیں فقہ حنفی کو، لیکن کس بنیاد پر؟ تقلید کی بنیاد پر نہیں، تحقیق کی بنیاد پر. ہم فقہ شافعی کو بھی فالو کرتے ہیں، کس بنیاد پر؟ تقلید کی بنیاد پر نہیں، تحقیق کی بنیاد پر. ہم فقہ مالکی کو بھی فالو کرتے ہیں، ہم فقہ حنبلی کو بھی فالو کرتے ہیں، اور ان کے علاوہ بھی جو ائمہ مذاہب ہیں ان کو بھی فالو کرتے ہیں. کسی مسئلے میں امام سفیان ثوری کو، امام اوزاعی کو، لیث ابن سعد کو، اسحاق ابن راویہ کو، ابن جریر تبری کو، امام ابو داؤد کو، الگ الگ جو امت کے اندر ائمہ ہیں. ہم اسی لیے تو آپ بار بار جو ہم سے کہتے ہیں اہل حدیثوں پر آپ کو اعتراض ہے کہ ہم مجتہدین کو نہیں مانتے، ہم تو بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ ہم مجتہدین کو مانتے ہیں لیکن استفادے کی حیثیت سے مانتے ہیں، تقلید کی حیثیت سے نہیں مانتے. تو ہم کیوں اپنا یہ سارے مذاہب ہمارے ہیں، آپ ہم سے یہ کیوں چاہتے ہیں ہم کوئی نیا مذہب ترتیب دیں، اور نیا مذہب ترتیب دے کر کے اور ہم جس چیز کے مخالف ہیں آپ چاہتے ہیں کہ وہی کام ہم خود بھی کریں، کہ ایک ایسا متعین مذہب کا دائرہ بنا دیا جائے جس دائرے سے باہر نکلنا جائز نہ ہو. ہم اسی کی تو مخالفت کرتے ہیں کہ ان فقہی اسکول آف تھاٹس اور مذاہب کو استفادے کے لیے ان کی کتابوں کو پڑھا جائے، ان ائمہ سے استفادہ کیا جائے، لیکن اس استفادے کو تقلید کے نہیں تحقیق کے دائرے میں رکھا جائے. ان مذاہب سے فائدہ اٹھایا جائے ان کی دلیلوں کی بنیاد پر. باقی ایک مذہب کو جو آپ ہم سے یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ایک مذہب ایسا بنا دیں طہارت سے لے کر کے اور بیوع تک کے جس کے تمام مسائل میں کوئی ایک ہی فتویٰ ہو، اور جو اس مذہب کو فالو کرنے والا ہو وہ اس فتوے سے خروج نہ کر سکتا ہو چاہے اس کے سامنے دلیل کتنی ہی واضح آ گئی ہو. آپ ہم سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں، یہی تو وہ چیز ہے جس کے ہم خلاف ہیں. ہم مذاہب سے استفادے کے خلاف نہیں ہیں، ہم مذاہب کو فالو کرنے کے خلاف نہیں ہیں، ہم مدارس فقہیہ سے فائدہ اٹھانے کے خلاف نہیں ہیں. ہم مخالف ہیں کہ مذہب کا ایک ایسا دائرہ بنا دیا جائے تقلیدی جس میں دلیل دیکھے بغیر بس آنکھ بند کر کے پیچھے چل رہا ہے، اور دلیل آ جانے کے باوجود بھی اس مذہب کو نہیں چھوڑنا ہے. تو آپ جس چیز کا ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں ہم تو اس کے مخالف ہیں. تو اگر ہم بھی اس طرح کا کوئی مذہب طے کر دیں جہاں مذہب سے خروج چاہے دلیل ہی کیوں نہ آ جائے حرام ہو، اگر ہم سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم بھی ایک ایسا مذہب بنا لیں، ایک ایسا فقہی دائرہ بنا لیں جس کے خلاف خروج نہیں کیا جا سکتا ہو چاہے دلیل کتنی بھی واضح کیوں نہ آ جائے، تو پھر آپ میں اور ہم میں فرق کیا رہ جائے گا میرے بھائی؟ پھر تو ہم آپ کے برابر ہو جائیں گے، پھر ہماری دعوت کا امتیاز کیا رہ جائے گا؟ تو دو باتیں جو آپ نے کہیں وہ غلط ہے. پہلی بات یہ کہ آپ ہم کو فالو نہیں کرتے یا فقہ شافعی کو فالو نہیں کرتے، ہم تمام ائمہ کو فالو کرتے ہیں، ہم تمام مذاہب کو فالو کرتے ہیں، لیکن فالو کرنے کا یہ مطلب نہیں سمجھتے کہ آنکھ بند کر کے فالو کریں. ہم میں اور آپ میں یہ فرق ہے کہ آپ آنکھ بند کر کے فالو کرتے ہیں، ہم آنکھ کھول کر کے فالو کرتے ہیں. ہم میں اور آپ میں یہ فرق ہے کہ آپ تقلید کی حیثیت سے فالو کرتے ہیں، ہم تحقیق کی حیثیت سے فالو کرتے ہیں. ہم میں اور آپ میں یہ فرق ہے کہ آپ کو صرف مذہب کے قول سے لینا دینا ہے، مذہب کی دلیل سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. آپ کا سارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ میرے امام کا مذہب کیا ہے یہ بس مجھے پتا چل جائے. ہمارا مذہب کے قول سے بھی لینا دینا ہے اور اس قول کے پیچھے دلیل کیا ہے اس سے بھی لینا دینا ہے. تو یہ فرق ہے ہمارے اور آپ کے مذاہب کو فالو کرنے کا. بھائی چلو ادھر نہیں تو ادھر چلے جاؤ، لیکن آپ کا کوئی فقہ مرتب ہی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں ہم ڈائریکٹ قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں. بھائی آپ کریں فالو، لیکن اس کو ریٹن فارم میں تو لے کر آئے نا. کوئی لا دنیا میں جھوٹ بولتے ہیں بار بار، چل سکتا ہے کیا؟ یہ بار بار جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم کسی فقہی مذہب کو، پھر سے تھوڑا سا چلائیے تو کیا الفاظ تھے ان کے؟ آپ کہتے ہیں ہم ڈائریکٹ قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں. بھائی آپ کریں فالو، کون بولتا ہے بھائی؟ آپ یہ جو بار بار اہل حدیثوں پہ الزام لگاتے ہیں کہ اہل حدیث کہتے ہیں ہم ڈائریکٹ قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں، ہم نے کب یہ کہا کہ ہم ڈائریکٹ قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں؟ اور ہماری کتابیں اٹھا کر کے آپ فقہ کی دیکھ لیں، ہم کب یہ کہتے ہیں کہ صرف قرآن و سنت پڑھنا ہے، فقہ کی کتابیں پڑھنی نہیں ہیں؟ ہمارے مدارس میں جا کر کے ہمارا نصاب دیکھ لیں، ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم ڈائریکٹ قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں. ڈائریکٹ قرآن و سنت کو فالو کرنے کا جو یہ معنی بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم سرے سے مجتہدین سے استفادہ ہی نہیں کرتے، ہم مجتہدین کو بیچ میں ہی نہیں رکھتے، ہم فقہی کتابوں پر نظریں ہی نہیں ڈالتے، یہ اگر ڈائریکٹ قرآن و سنت کو فالو کرنے کا جو یہ معنی مراد لے رہے ہیں، اہل حدیث اس طرح سے قرآن و سنت کو فالو کرنے کی دعوت نہیں دیتے. ہم تو خود کہتے ہیں ہمارا منہج ایک جملے میں ہے، اتباع الکتاب والسنہ بفہم سلف الامہ.
قرآن و سنت کی اتباع کرنا ہے، لیکن اس اتباع میں امت کے جو سلف ہیں ان کے فہم سے استفادہ کرنا ہے. قرآن و سنت کی اتباع کرنا ہے سلف کے فہم کے مطابق. کرتے ہیں بھائی آپ کریں فالو، لیکن اس کو ریٹن فارم میں تو لے کر آئے نا. کوئی لا دنیا میں ریٹن فارم کے بغیر چل سکتا ہے کیا؟ یہ لوگ کہتے ہیں صحابہ کیسے چلتے تھے. بھائی صحابہ کے دور میں تو حدیث بھی ریٹن فارم میں بار بار وہی بات میں جو آپ کو اس سے پہلے بھی میں نے بتائی کہ یہ ہماری ہی فقہ ہے جو ریٹن فارم میں لکھی ہوئی ہے. یہ شافعی، یہ حنبلی، یہ مالکی، ایون جو فقہ حنفی ہے، بلکہ ان کے علاوہ بھی جن ائمہ کے اقوال آپ کو فقہ کی کتابوں میں ملتے ہیں، ایون جو حدیثیں ہیں ہمارے لیے وہ بھی ایک فقہ ہے. فقہ الحدیث ہے ہمارے لیے صحیح بخاری بھی ایک فقہ کی کتاب ہے، ہمارے لیے صحیح مسلم بھی ایک فقہ کی کتاب ہے، ہمارے لیے سنن ترمذی بھی فقہ کی کتاب ہے، سنن نسائی، یہ سب ہماری فقہ ہے اور یہ سب ریٹن فارم میں ہے. یہ سب ہمارا فقہی سرمایہ ہے جس سے ہم استفادہ کرتے ہیں. یہ سب ریٹن فارم میں موجود ہے پہلے سے. آپ الگ سے کیوں چاہتے ہیں کہ ہم کچھ، یہ اصل میں جو کہہ رہے ہیں نا کہ ریٹن فارم میں لے کر کے آئے، تو ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کی طرح جیسے حنفی تقلید کرتے ہیں، اپنے مفتہ بھی اقوال ان کے یہاں پر متعین ہیں، ہم بھی کچھ مخصوص مسائل ایسے لکھ دیں جس کا انکار کرنے کی گنجائش اس کی تقلید کرنے والے کے لیے نہ بچے. تو ہم تو تقلید کے خلاف ہے نا. تو جو آپ ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں اصل میں ہم اسی کی مخالفت کرتے ہیں کہ ان مذاہب سے استفادہ تو کرنا ہے، لیکن ان مذاہب کو ایسے لکھ دینا کہ اس کا یہ متعین مذہب ہے اور اس مذہب کے خلاف جانے کی اجازت اس فقہ کی تقلید کرنے والے کو نہیں ہوگی. تو ہم تو اس کے خلاف ہیں. یہی تو ہماری دعوت ہے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے ہم پر صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت واجب کی ہے. اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی امام کی یا کسی خاص فقہی مذہب فکر کی، کسی خاص مکتبہ فکر کی، کسی خاص فقہ کی اطاعت اور تقلید اللہ تعالیٰ نے ہم پر واجب نہیں کی ہے. تو یہ مذاہب اپنی جگہ پر مدون ہیں، ائمہ کی فتاوے موجود ہیں، ان فتاووں کو دیکھا جائے گا، ان کی دلیلوں کا سے استفادہ کیا جائے گا، لیکن یہ درجہ کسی کو نہیں دیا جائے گا کہ اس مذہب سے خروج نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ درجہ کہ اس امام سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا، یہ دنیا میں صرف ایک شخصیت کو حاصل ہے، اور وہ شخصیت ہے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت. اس کے علاوہ کسی شخصیت کو امت میں یہ درجہ نہیں حاصل ہے کہ اس سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا. تو ریٹرن فارم میں جو آپ لکھنے کا اور مطالبہ کر رہے ہیں ہم سے کہ ہم ریٹرن فارم میں کچھ لکھ کر کے ایسا ایک مذہب مدون کر کے دے دیں جس کی مخالفت جائز نہ ہو، تو یہ سارے ہمارے فقہی جو ہمارا سارا فقہی سرمایہ ہے وہ سب اہل حدیث کا سرمایہ ہے. اہل حدیث اس کو اپنا فقہی سرمایہ سمجھتے ہیں، اپنا علمی سرمایہ سمجھتے ہیں، اور ان سب اس پورے فقہی سرمایہ سے ہم استفادہ کرتے ہیں الحمدللہ. بلکہ آپ میں اور ہم میں یہ فرق ہے کہ آپ نے اپنا جو فقہی استفادے کا دائرہ ہے وہ صرف اپنے مذہب کے ائمہ میں محدود کر کے رکھا ہوا ہے، کہ آپ دیکھیں گے بھی تو صرف امام ابو حنیفہ اور ان کے مسلک کو ماننے والے چند علماء اور چند ائمہ کے درمیان ہی اپنا کوئی موقف تلاش کریں گے، اور ہم اس کے پابند اپنے آپ کو نہیں بناتے. جیسے آپ نے اپنے آپ کو ایک مذہب کے دائرے میں بند کر کے رکھا ہے، ہم نے اس طرح سے اپنے آپ کو ایک مذہب کے دائرے میں بند نہیں کیا ہے، بلکہ ہم نے اپنے استفادہ کا دائرہ بڑھایا ہوا ہے. ہم تمام ہی مسالک سے، تمام ہی مذاہب سے استفادہ کرتے ہیں، اور اس استفادے میں ہماری اصل نظر اس پر ہوتی ہے کہ دلیل کس کی زیادہ قوی ہے. نہیں تھی. حدیث بھی ریٹن فارم میں تھوڑی تھی، وہ تو حدثنی فلان سے چلتے تھے. بعد میں اس کی ضرورت پڑی ہے بھائی ریٹن میں ہونا چاہیے تاکہ لوگ بے لگام اونٹ کی طرح آوارہ گردی نہ کریں قرآن و سنت کے نام پہ. تو آپ ریٹن میں لے کر تو آئے نا، لیکن اب نہیں ہو سکتا ایسے، کیونکہ اہل حدیثوں میں بھی مسائل میں اتنا اختلاف ہے. جب یہ ایک مرتب کریں گے فقہ تو اتفاق نہیں ہو پائے گا اس میں، لہذا یہ ان کے مدارس میں بھی روک دیں اس کو. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اگر قرآن و سنت کی اتباع کریں گے تو بے لگام ہو جائیں گے، یہ کتنی افسوس کی بات ہے جو مقلد بار بار دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ اپنے امام کے مذہب کی تقلید کریں گے تب تو آپ بے لگام نہیں ہوں گے، اور اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی اتباع کریں گے، قرآن و سنت کی اتباع کریں گے تو بے لگام ہو جائیں گے. یہ پہلی بات تو بہت ہی قبیح دعویٰ ہے کہ انسان اگر اس نے اپنے لیے طے کیا ہے کہ میں کسی ایک امام کی تقلید نہیں کروں گا بلکہ تمام ائمہ سے استفادہ کروں گا، اور دلیل کی بنیاد پر میں کسی کا قول لوں گا اور دلیل کی بنیاد پر کسی کا قول چھوڑ دوں گا. اگر دلیل کی اتباع کرے گا تب تو بے لگام ہو جائے گا وہ، اور اپنے امام کی تقلید کرے گا تو بے لگام نہیں ہوگا. یہ کتنی بری بات ہے. اللہ تعالیٰ نے تو ہم سے کہا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. یہ کیسی بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے پر تو بندہ بے لگام نہیں ہو رہا ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے پر تو بندہ بے لگام ہو جا رہا ہے،
اور اپنے امام کی تقلید کا پٹا اگر گلے میں ڈال لیا ہے تو یہ لگام جو ہے نا وہ اس کو بے لگام ہونے سے بچا رہی ہے. بھائی اگر کسی ایک امام کی تقلید میں ہی نجات تھی اور اگر کسی ایک امام کی تقلید سے ہی بندہ بے لگام ہونے سے بچ سکتا تھا تو اللہ اس کے رسول نے کیوں نہیں کسی امام کی تقلید کا حکم دیا؟ قرآن و سنت میں یہ بات کیوں نہیں کہے گی کہ قرآن و سنت تمہارے لیے کافی نہیں ہے بلکہ کسی ایک امام کی تقلید کا پٹا تم کو اپنے گردن میں ڈالنا ہے؟ اور جب تک کہ امت میں تقلید کا دور شروع نہیں ہوا تھا، فقہی اقوال تو اس وقت بھی موجود تھے 34 صدی ہجری سے پہلے، اس وقت لوگ بے لگام تھے. جب تک تقلید کا دور شروع نہیں ہوا تھا اور لوگ اپنے مفتی سے جا کر کے سوال کرتے تھے، دینی مسائل میں دلیلیں پوچھتے تھے، قرآن و سنت کی اتباع کرتے تھے، تو وہ سارے لوگ جو تقلید کا دور شروع ہونے سے پہلے، تو دین تو پہلے سے موجود تھا نا، رسول اللہ کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، تابعین تبع تابعین کے زمانے میں. ایسی کون سی بہت بڑی تبدیلی آ گئی کہ 34 صدی ہجری جہاں سے تقلید کی شروعات ہوئی اس وقت تقلید کرنا ضروری تھا اور اس سے پہلے تقلید کرنا ضروری نہیں تھا؟ کون سی ایسی بڑی تبدیلی دین کے اندر آ گئی تھی؟ کون سے ایسے حالات کے اندر تبدیلی آ گئی تھی؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ بعد میں حالات تبدیل ہو گئے، تو حالات کی ایسی کون سی تبدیلی تھی کہ اس سے پہلے تو تقلید کی ضرورت نہیں تھی، اس کے بعد تقلید کی ضرورت آ گئی؟ نمازیں تو اس سے پہلے بھی پڑھی جا رہی تھی اور اس کے بعد بھی پڑھی جا رہی تھی. تقلید شروع ہونے سے پہلے کیا لوگ نمازیں نہیں پڑھتے تھے، روزے نہیں رکھتے تھے، وضو نہیں کرتے تھے، طہارت کے مسائل کی ضرورت نہیں تھی، بیوہ کے مسائل نہیں تھے، طلاق و نکاح نہیں ہو رہا تھا؟ کون سی ایسی تبدیلی آ گئی 34 صدی ہجری کے بعد جب تقلید کا آغاز ہوا کہ اس کے بعد تقلید کی ضرورت پڑی اور اس سے پہلے کے لوگوں کو تقلید کی ضرورت نہیں تھی؟ اس کے بعد لگام ڈالنا پڑا اور اس سے پہلے بے لگامی جائز تھی. کون سی ایسی ضرورت پیش آ گئی؟ آپ نے اشارہ تو کر دیا کہ حالات تبدیل ہو گئے، پر حالات میں ایسی کون سی تبدیلی تھی جس تبدیلی کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ تقلید کرنا ضروری ہو گیا؟ یہ تھوڑا سا ویڈیو اور چلائیے گا تو پیچھے سے جہاں سے میں نے بولا. ہماری ہی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، یا تو فقہ نہیں، حنبلی یہ پڑھا رہے ہوں گے، پیچھے سے چلائی تھوڑا سا پیچھے، جو بے لگام والی بات انہوں نے کی وہاں سے. بھی مسائل میں اتنا اختلاف ہے، جب یہ ایک مرتب کریں گے فقہ تو اتفاق نہیں ہو پائے گا اس میں، لہذا یہ ہاں، ان کی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں مسائل میں اختلاف ہے. یہ بار بار اس سے پہلے بھی اس پر بات ہو چکی ہے کہ تقلید کس بیماری کا علاج ہے ان کے ہاں، تو یہ بار بار یہ بات کہتے ہیں بھائی تقلید کی وجہ سے مسائل میں اختلاف نہیں ہوتا ہے اور جو تقلید نہیں کرتے ان کے مسائل میں اختلاف ہو جاتا ہے. یہ کتنی بڑی جھوٹی بات ہے. اپنی کھلی آنکھوں سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، خود مقلدین کے ہاں دسیوں مسائل میں بتا سکتا ہوں جہاں ان کے اختلاف ہے، باوجود اس کے مقلدی پھر بھی ان کا اختلاف ہے. خود ان کا اپنے زمانے کے مقلدین سے کتنے مسئلے میں اختلاف ہے. ہاں، انہی کے زمانے کے دسیوں حنفی لوگ ہیں جو کہتے ہیں مسجد میں خواتین نہیں آ سکتی ہیں. انہی کے مسلک کا الیاس گھمن ہے، انہی کے مسلک کا عبد الواحد قریشی ہے، وہ کہتا ہے خواتین مسجد میں نہیں آ سکتی ہیں. یہ بندہ بیٹھ کر کے ویڈیو بناتے ہیں کہ نہیں خواتین کو مسجد میں آنے کی اجازت ہونی چاہیے. اگر تقلید سے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کے درمیان کیوں اختلاف ہے؟ اگر تقلید سے اختلاف ختم ہو جاتا ہے، یہ بندہ کہتا ہے کہ جو ہے وہ جو یہ بندہ کہتا ہے کہ نماز کے بعد اجتماعی دعا بدعت ہے، اور اسی کے مسلک کے کتنے سارے لوگ کہتے ہیں کہ اجتماعی دعا جائز ہے، مستحب ہے، مسنون ہے. اگر تقلید سے اختلاف نہیں ہوتا آپس میں اور مقلدین کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں تو کیوں آپ کا اختلاف ہے بھائی؟ یہ کہتے ہیں میں اگر کسی مسجد کا امام بنا، میرے پاس پاور آیا تو میں اجتماعی دعا بند کروا دوں گا، اور آپ ہی کی مسلک کی مسجدوں میں اجتماعی دعا ہوتی ہے. تو اختلافات تو آپ کے یہاں پر بھی ہے. دسیوں اختلافات تو آپ کے ائمہ کے نے اپنے امام ابو حنیفہ سے کیا ہے. کتنے فقہی مسائل ہیں آج کے دور میں، خواتین کا مسجد میں جانا، شرابی کی طلاق نشے کی حالت میں اگر طلاق دے دے. حنفی مسائل آپ دیکھیں گے، حنفی علماء باقاعدہ 2 حصوں میں بٹے ہوئے. ہمارے یہاں جو آئفہ ہے اسلامک فقہ اکیڈمی، ان کا جو سیمینار ہوا ہے اس میں آپ دیکھیں ایک طرف حنفی علماء ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ نشے کی حالت میں بھی طلاق ہو جائے گی، ایک طرف حنفی علماء جو ہے جو کہہ رہے ہیں نشے کی حالت میں طلاق نہیں ہوتی. چہرے کے پردے کا معاملہ ہے، حنفی علماء آدھے اس بات کے قائل ہیں کہ چہرے کا پردہ، کیونکہ امام حنیفہ کا چہرے کا پردہ نہیں، تو وہ کہتے ہیں امام حنیفہ کے مسلک کے مطابق یہ چہرے کا پردہ نہیں ہے. دوسری طرف کچھ حنفی علماء کہتے ہیں کہ نہیں چہرے کا پردہ ہے. مرتد کی جو گستاخ رسول کی سزا قتل ہے، اس معاملے میں خود حنفیوں کے آپس میں اختلاف ہے. تو کتنے سارے ایسے مسائل ہیں، ہم نے خود اس اسٹریم میں کتنے سارے مسائل پیش کیے جہاں مقلدین کا آپس میں اختلاف ہے. تو اگر تقلید کرنے کی وجہ سے اختلافات ختم ہو جائیں گے تو پھر مقلدین کا آپس میں کوئی اختلاف ہے؟ ایسے دسیوں مسائل پیش کیے جا سکتے ہیں. تو یہ جو آپ نے بار بار تیر پھینکتے ہیں اپنا اور نشانہ لگاتے ہیں، ہمیشہ ہی نشانہ چوک جاتا ہے کہ تقلید سے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں. تقلید سے اختلافات ختم نہیں ہوتے. اور اگر دلیل کی بنیاد پر ایک قول کو لینا اور دوسرے قول کو چھوڑ دینا، اس کو آپ بے لگامی کہتے ہیں، تو خود آپ کے مسلک میں پھر بے لگامی ہے، کیونکہ آپ کے مسلک میں بھی بعض علماء امام حنیفہ کی رائے لے لیتے ہیں
اور محمد بن حسن کی رائے چھوڑ دیتے ہیں. کبھی کس لیے مسئلے میں محمد بن حسن الشیبانی کی رائے لے لیتے ہیں, امام ابو حنیفہ کی رائے چھوڑ دیتے ہیں, کسی مسئلے میں امام ابو یوسف کی رائے لیتے ہیں, کسی مسئلے میں امام ظفر کی رائے لے لیتے ہیں, کسی مسئلے میں امام طحاوی کی رائے لے لیتے ہیں. تو یہ چھوڑنا پکڑنا تو ان یعنی مسلک کے اندر آپ کا بھی چلتا رہتا ہے. تو اگر اس کو بے لگامی کہتے ہیں, دلیلوں کی بنیاد پر ایک امام کا قول لینا اور ایک امام کا قول چھوڑ دینا, اگر یہ بے لگامی ہے تو یہ بے لگامی تو تقلید کے باوجود بھی موجود ہے. تو تقلید, جس مرض کا علاج آپ بتا رہے ہیں وہ مرض تو تقلید کے بعد بھی ختم نہیں ہوا. جس مرض کا آپ علاج بتا رہے ہیں کہ بھئی تقلید کرنے سے اختلافات ختم ہو جائیں گے, اختلافات اب بھی موجود ہیں. آپ کہہ رہے ہیں تقلید کرنے سے بے لگامی نہیں رہے گی, تو بے لگامی تو جس کو آپ بے لگامی کہہ رہے ہیں وہ تو مسلک کے اندر پہلے سے موجود ہے. جی آگے بڑھائیں. ہماری ہی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں, یا تو فقہ حنبلی پڑھا رہے ہوں گے یا فقہ حنفی پڑھا رہے ہوں گے. ایک اہل حدیث عالم ہے, میرے دوست ہیں, میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا آپ اپنے مدارس میں کیا پڑھاتے ہیں؟ فقہ کی کتاب, جو قرآن اور سنت سے جو مسائل ہیں وہ تو فقہ میں ہی مرتب ہو کے لکھے ہیں نا. انہوں نے کہا ہم قدوری پڑھاتے ہیں لیکن تنقیدی نظر سے. فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہدایہ پڑھاتے ہیں تنقیدی. میں نے کہا دیکھیں, جس نصاب کی ابتدا ہی تنقید سے ہو رہی ہے نا, اس سے تو پھر تنقیدی لوگ پیدا ہوں گے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا. مثال کے طور پر ہم مدارس میں شیعوں کا نصاب پڑھانا شروع کر دیں اور تنقیدی نظر سے, تو شیعہ کہیں گے پہلے اپنا پڑھاؤ, درمیان میں ہم پہ تنقید کرتے رہنا نا. ٹھیک ہے, تو آپ یہاں پر روک دیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی ہم صرف آپ کی فقہ نہیں پڑھاتے ہیں. میں بار بار یہ بات ان کو سمجھائی, اور یہ سمجھنا چاہیے ان کو کہ اہل حدیث مدارس میں صرف 4 مذاہب نہیں, امت کے تمام مذاہب کی فقہ پڑھائی جاتی ہے. جو فقہی مقارن پر جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اس میں صرف 4 مذاہب کا ذکر نہیں ہے. جب ہم کتابیں پڑھتے ہیں, جیسے میں نے فقہ الحدیث کا حوالہ دیا, امام شوکانی کی جو کتابیں ہیں, یا اس کے اوپر کی جو بدایت المجتہد ہے امام ابن رشد کی, اس میں صرف 4 ائمہ کے اقوال نہیں ہوتے ہیں, اس میں صحابہ کے اقوال کا بھی ذکر ہوتا ہے, اس میں امام حنیفہ, شافعی, مالکی, احمد بن حنبل کی بھی اقوال کا ذکر ہوتا ہے, امام سفیان ثوری کا حوالہ آتا ہے, امام اوزاعی کا مسلک بیان ہوتا ہے, امام لیث کا مسلک بیان ہوتا ہے, ظاہریہ کا مسلک بیان ہوتا ہے, داؤد ظاہری کا اور امام ابن حزم کا مسلک بیان ہوتا ہے, اسحاق ابن راہویہ کا مسلک بیان ہوتا ہے. ہم نے کہا نا کہ ہم کیونکہ ان مجتہدین سے استفادہ کرتے ہیں, ہم نے اپنے آپ کو اپنے استفادے کے دائرے کو کسی ایک امام کے دائرے میں نہیں سمیٹا ہے, تو ہم ان تمام مجتہدین سے استفادہ کرتے ہیں. اور یہ فقہ کی کتاب کیوں پڑھائی جاتی ہے میرے بھائی؟ فقہ کی کتاب پڑھائی جاتی ہے تاکہ طالب علم کے اندر فقہی استدلال کی صلاحیت پیدا ہو. اور اگر ایک طالب علم کے اندر آپ فقہی استدلال کی صلاحیت پیدا کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام مسالک کے دلائل اس کے سامنے آئیں, تاکہ وہ اپنے زور استدلال, اپنی ذہانت کو بروئے کار لا کر کے سب کی دلیلوں کا موازنہ کر کے, اور وہ یہ سمجھ سکے کہ کس کی دلیل زیادہ راجح. جب آپ طالب علم کو فقہ پڑھاتے ہوئے ایک فقہ کے اندر محصور کر دیتے ہیں نا, تو وہ جو قوت استدلال اس کے اندر پیدا ہونا چاہیے, جو دلائل کو جانچنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہونا چاہیے, وہ دلائل کو جانچنے کی صلاحیت نہیں پیدا ہوگی. وہ جو طالب علم کے اندر ایک وسعت نظر آنی چاہیے, وہ جو طالب علم کو ایک دنیا دیکھنی چاہیے. جب آپ ایک ہی فقہ کی کتاب پڑھائیں گے تو وہ تو کنویں کا میڈک بن کر کے رہ جائے گا, اس کو تو پتہ ہی نہیں رہے گا کہ اس مسئلے میں اختلافات کس طرح کے ہیں, اقوال کون کون سے ہیں, اور جن لوگوں نے موافقت میں بات کہی ہے ان کی کیا دلیل ہے, جنہوں نے مخالفت کی ہے ان کی کیا دلیل ہے. یہ جو صلاحیت تفقہ کی پیدا کرنا ایک طالب علم کے اندر, یہ ضرورت جو ہوتی ہے مدرسوں کی, یہ صلاحیت تو اسی وقت پیدا ہوگی جب اس کو کنویں کا مینڈک نہ بنایا جائے, بلکہ اس کو ایک کھلا آسمان اڑنے کے لیے دیا جائے, اور اس کو بتایا جائے کہ بھائی یہ مسئلہ ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں نا کہ جو مقلدین ہوتے ہیں, ان کے مدرسوں سے جو طلبہ, جو فقہا نکلتے ہیں, جو ان کے ہاں سے علماء نکلتے ہیں, بہت ہی تنگ نظر ہوتے ہیں, کیونکہ انہوں نے اپنی فقہ کے علاوہ کچھ پڑھا ہی نہیں ہے. تو جب زمینی سطح پر جب تک اپنے مدرسے کے کنویں میں بند رہتے ہیں تو ان کے سامنے سارے حنفی ہوتے ہیں, کتابیں بھی ساری حنفی فقہ کی ہوتی ہیں, دلائل بھی سارے وہی ہوتے ہیں جو حنفیوں نے اپنی موافقت میں دی ہیں. تو وہ بند کنویں کے لوگ جب کھلے آسمان میں آتے ہیں اور ان کو دکھائی دیتا ہے کہ بھائی یہاں پر تو ہمارے مسلک کے علاوہ بھی دوسرے مسالک پائے جاتے ہیں, تو چوندھیا جاتے ہیں, وہ سمجھ نہیں پاتے. تو تمام مسالک کی کتاب پڑھانے کا, اچھا اہل حدیث کے فقہ پڑھنے کا اور مقلدین کے فقہ پڑھنے کا طریقہ الگ ہے. تنقیص یا تنقید جس نے کہا یہ بات تو صحیح نہیں. اہل حدیث تحقیق کی نظر سے فقہ کی کتابیں پڑھتے ہیں, اور مقلدین تقلید کی نظر سے فقہ کی کتابیں پڑھتے ہیں. صحیح تفریق اس طرح سے ہوگی. یہ پتہ نہیں کس عالم نے آپ سے کہا کہ تنقیدی نظر سے پڑھتے ہیں. ہم تنقید نہیں, ہم تحقیقی نظر سے پڑھتے ہیں, اور آپ تقلیدی نظر سے پڑھتے ہیں. آپ کا سارا فوکس اس پر ہوتا ہے کہ مجھے یہ پتا چل جائے کہ میرا مسلک کیا ہے,
کیونکہ ایک حنفی مفتی کو فارغ ہو کر کے دلیلوں سے جواب نہیں دینا ہے، اس کو فقہ حنفی کا مسلک بیان کرنا ہے. تو فقہی کتاب پڑھتے ہوئے اس کا فوکس اس پر ہوتا ہے کہ مجھے یہ پتا چلے کہ حنفی مسلک میں اس مسئلے میں کیا قول ہے. جبکہ ایک اہل حدیث عالم جب مدرسے سے فارغ ہوتا ہے تو اس کو دلیل کی بنیاد پر جواب دینا ہوتا ہے، اور کیونکہ اس کو دلیل کی بنیاد پر جواب دینا ہوتا ہے تو وہ فقہی کتابوں کو تحقیقی نقطۂ نظر سے پڑھتا ہے. وہ اس مطابق کس کا قول زیادہ راجح ہے. یہ ہمارا اور آپ کا فرق ہے. آپ جب کوئی فقہی کتاب ہی نہیں، ایون آپ جب حدیث کی بھی کتاب پڑھتے ہیں نا، آپ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقلد حدیث کی بھی کتاب پڑھتا ہے نا، بخاری بھی پڑھتا ہے، آپ جا کر کے دیکھ لیں حنفی مدرسوں میں کیسے بخاری پڑھائی جاتی ہے. بخاری پڑھتے ہوئے بھی اس کا فوکس یہ ہوتا ہے کہ میں کس طرح سے اپنے امام کے مسلک کو صحیح ثابت کروں امام بخاری کے مسلک کے مقابلے میں. سارا فوکس اس کا اسی پر ہوتا ہے. وہ دلیل، ہم دلیل کا دفاع کرتے ہیں، وہ مسلک کا دفاع کرتے ہیں. یہ ہمارے اور آپ کے پڑھنے میں فرق ہے. ہم استفادے کی نیت سے فقہی کتابیں پڑھتے ہیں، آپ تقلید کی نیت سے فقہی کتابیں پڑھتے ہیں. باقی آپ جو شیعوں کا حوالہ دے رہے ہیں، بھائی ہم آپ کو شیعہ نہیں مانتے. شیعہ ایک باطل مسلک ہے. فقہ حنفی ایک باطل فقہ نہیں ہے. اس فقہ میں کچھ چیزیں دلیل کے موافق صحیح ہیں، کچھ چیزیں دلیل کے موافق غلط ہیں. جو دلیل کے موافق ہے اس کو ہم لے لیتے ہیں، جو دلیل کے خلاف ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو آپ عجیب طرح سے موازنہ کر رہے ہیں کہ آپ فقہ حنفی کا موازنہ شیعوں سے کر رہے ہیں. ہم شیعہ سمجھ کر کے تھوڑی نا آپ کو پڑھتے ہیں. ہم شیعوں کی طرح باطل سمجھ کر کے آپ کو نہیں پڑھتے. ہم یہ سمجھ کر کے پڑھتے ہیں کہ امت کے سارے جو فقہی مسالک ہیں اس کی طرح حنفی بھی فقہی مسلک ہے. اس میں کچھ باتیں دلیل کے موافق صحیح ہیں، کچھ باتیں دلیل کے موافق غلط ہیں. میں نے پچھلی مرتبہ بتایا تھا، ہم نے اصول الشاسی، میں نے پڑھی ہے اصول الشاسی. ہم نے اگر فقہ حنبلی کی کوئی اصول کی کتاب پڑھی ہے تو فقہ حنفی کی بھی اصول کی کتاب پڑھی ہے. پہلا مسئلہ جو آتا ہے عام اور خاص کا اور مشترک وغیرہ کی جو بحثیں آتی ہیں، اس میں قروء کا مسئلہ آتا ہے کہ قروء سے مراد کیا ہے، حیض ہے یا طہر ہے. تو ہمارے جو استاد تھے انہوں نے بتایا کہ اس مسئلے میں شوافی کا مسلک جو ہے مرجوح ہے اور احناف کا مسلک راجح ہے. بہت سارے ایسے مسائل آتے ہیں جس میں ہمارے مشائخ نے ہم کو بتایا. میں نے بتایا کہ سفر میں نماز کے قصر کی وجوب کا مسئلہ اور استحباب کا مسئلہ ہمارے جو شیخ تھے انہوں نے کہا کہ دلیلوں کے مطابق تو احناف کا مسلک اور مسالک کے مقابلے میں، حالانکہ جمہور اس کو مستحب کہتے ہیں، پر ہمارے استاد نے ہم کو بتایا کہ دلیل اگر آپ دیکھیں خاص طور پہ حضرت عائشہ کی جو حدیث ہے اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ احناف کا مسلک اس مسئلے میں راجح ہے. تو ہم آپ کو باطل تھوڑی سمجھتے شیعوں کی طرح. ہم فقہی مذہب کو ایک ویلڈ مذہب سمجھتے ہیں، ایک ویلڈ مکتب فکر سمجھتے ہیں. اور ہم ہی تو ہیں جو فقہی مسالک سے حقیقت میں استفادہ کرتے ہیں، کیونکہ ہم دلیلوں کو دیکھتے ہیں. اللہ کے بندو، ایک بات آپ اس پر غور کریں، یہ جو فقہی کتابوں کی آپ باتیں کر رہے ہیں، کیا یہ فقہی کتابیں چاہے وہ حنفی فقہی ہوں یا شافعی فقہی ہوں یا مالکی فقہی ہوں یا حنبلی فقہی ہوں، معذرت چاہتا ہوں تھوڑا سا وقت میں زیادہ ہو رہا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ جو بار بار اٹھتا ہے کلیئر ہو جائے. یہ جو فقہی کتابیں ہیں، کیا ان کے مصنفین نے یہ فقہی کتابیں مقلدوں کے لیے لکھی تھیں کہ ہماری کتابیں صرف مقلد پڑھیں؟ کسی امام نے اپنی فقہی کتاب کے مقدمہ میں یہ بات لکھی ہے کہ صرف مقلد یہ ہماری کتاب پڑھے گا؟ آپ کیسے اس کو کہہ رہے ہیں کہ حنفیوں کی کتابیں صرف حنفی پڑھ سکتے ہیں، اہل حدیث نہیں پڑھ سکتے، اہل حدیث سے استفادہ نہیں کر سکتے؟ مالکیوں کی کتابیں صرف مالک پڑھ سکتے ہیں جو امام مالک کے مقلد ہوں. شوافی کی کتابیں صرف وہ امام شافعی کی کتابیں یا شافعی علماء کی کتابیں صرف وہی لوگ پڑھ سکتے ہیں جو امام شافعی کی تقلید کرنے والے ہوں. اگر یہ کتابیں مقلدین کے لیے لکھی گئی ہوتی تو ان کتابوں میں مسائل کے ساتھ دلائل کا بیان نہیں ہوتا، کیونکہ مقلد کو دلیل سے کیا لینا دینا ہے، اس کو تو صرف یہ پتا رہنا چاہیے کہ میرے امام کا مسلک کیا ہے. اگر یہ کتابیں مقلدوں کے لیے لکھی گئی ہوتی نا تو اس میں دلیلیں نہیں بیان ہوتی. دلیلوں کے بیان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتابیں مقلدوں کے لیے نہیں لکھی گئی ہیں، یہ کتابیں ان لوگوں کے لیے لکھی گئی ہیں جو دلائل کی اتباع کرنا چاہتے ہیں. اور باقی میرے بھائی آپ یہ فقہی کتابیں ہی اٹھا کر کے دیکھ لیں، اس میں ہی آپ کو یہ مسئلہ مل جائے گا کہ انہی ائمہ نے تقلید سے روکا ہے. ہم نے اس سے پہلے کی بہت ساری اسٹریم میں ان ائمہ کے اقوال پیش کیے ہیں، بلکہ ان کتابوں کے اندر آپ دیکھیں گے امام نووی اور دوسرے ائمہ نے، امام جوینی نے، بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے کہ والعامی لا مذہب لا، عامی کا کوئی مذہب ہی نہیں ہوتا ہے. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ اس طرح سے، یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی کسی کے باپ کو کی وراثت میں اس کو کوئی کتابیں ملی ہیں اور وہ دوسروں کو استفادے سے روک دے. بھائی یہ اہل علم کے لیے کتابیں لکھی گئی ہیں، یہ دلیلوں کی اتباع کرنے والے کے لیے کتابیں لکھی گئی ہیں. آپ جو یہ دعویٰ کرنے کی نہیں ہماری کتابیں آپ کیوں پڑھ رہے ہیں بھائی؟ یہ کیا امام ابو حنیفہ یا ان کے ائمہ نے جو کتابیں لکھی تھی، کیا انہوں نے یہ شرط لگائی تھی کہ سوائے حنفی مقلدین کی ان کتابوں سے کوئی استفادہ نہیں کر سکتا؟ کیسی بچکانہ باتیں کرتے ہیں، یہ اپنے آپ کو مفتی کہتے ہیں اور ایسی عجیب سی باتیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی حالت پر رحم فرمائے.
مجھ کو ہنسی آتی اس طرح کی باتیں سن کر کے. جی آگے بڑھائیں. کہیں گے پہلے اپنا پڑھاؤ, درمیان میں ہم پہ تنقید کرتے رہنا نا. ٹھیک ہے, تو آپ, میں نے کہا بھئی آپ اپنا سلیبس بنائیں تاکہ ہمیں پتا چلے بھئی یہ اہل حدیث کا متن ہے, ان کے قانون جو قرآن و سنت سے اخذ کیا, یہ ان کا لا ہے, متن ہے, یہ اس میں بیچ بیچ میں آپ بتائیں, یہ کہہ رہے ہیں اہل حدیثوں کا یہ قانون ہے جو قرآن و سنت سے اخذ کیا ہوا ہے, تو کیا فقہ حنفی میں جو مسائل ہیں وہ قرآن و سنت سے اخذ کیے ہوئے نہیں ہیں؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اہل حدیث کا قانون ہے قرآن و سنت سے اخذ کیا ہوا, تو جو حنفیوں کی فقہ میں کتابیں لکھی ہیں وہ قرآن و سنت سے اخذ کی بھی نہیں ہیں؟ مالکیہ, شوافی, حنابلہ اور دوسرے جو ائمہ ہیں ان کی جو فقہی اقوال ہیں کیا وہ قرآن و سنت سے اخذ کیے ہوئے نہیں ہیں؟ یہ کیسی عجیب سی باتیں کر رہے ہیں بھائی یہ مفتی ہو کر کے. اصل میں یہ جن لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں نا, یہ خود بغیر مطالعے کے آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ ان کی جو سننے والی عوام ہے جاہل ہے, اس طرح کی باتیں بول دو, لوگ سن کر کے خوش ہو جائیں گے, یعنی کہ یہ ہمارا اپنا سلیبس بنا کر کے دکھاؤ. ہمارا سلیبس موجود ہے نا, آپ جا کر کے دیکھیں. اور ہم نے خود بتایا کہ ہمارے سلیبس میں ہر طرح کی فقہی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں, ہر طرح کے اصول پڑھائے جاتے ہیں. جو ہمارے فارغین ہیں الحمدللہ اس میں سے ہر طرح کی فقہ پڑھے ہوئے لوگ ہیں. آپ مدینہ منورہ کے فارغین میں سے لوگوں کو دیکھیں گے, کسی کا شوافی کی فقہ پر اختصاص ہے, کسی کا حنفی فقہ پر اختصاص ہے. ہمارے دکتور نسیم مدنی حفظہ اللہ i+TV پر بیٹھتے ہیں, وہ شوافی کی فقہ کے متخصص ہیں. ان کا جو ایم اے کا اور پی ایچ ڈی کا جو مقالہ ہے وہ شافعی فقہ کی کتابوں پر ہے. ہمارے بہت سارے احباب ایسے ہیں جنہوں نے حنفی فقہ میں تخصص کیا ہے, کچھ احباب ایسے ہیں جنہوں نے حنبلی فقہ میں تخصص کیا ہے. تو یہ کہ ہم تو بھائی ساری ائمہ سے استفادہ کا مزاج رکھتے ہیں اور سارے ائمہ کی کتابوں سے استفادہ کرتے ہیں, اور ان میں سے کسی امام نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنی کتابیں صرف مقلدوں کے لیے لکھ رہا ہوں. جی کیا یہاں قول ضعیف ہے تو آپ اس پہ تبصرہ کرتے رہے, لیکن ایک چیز آپ کے پاس ہو جو اب تک ہے نہیں, تو امت کو بے لگام ہونے سے بچانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو صدیوں سے فقہ مرتب ہوتا چلا آیا ہے اسی میں سے کسی ایک کو فالو کیا جائے, اس کا پابند بنایا جائے ان کو. میں ہم یہ کہتے ہی نہیں, یہ آپ کیوں کہتے ہیں کہ جو فقہ چلی آ رہی ہے اس میں سے کسی ایک کو تمام مسائل میں کیوں فالو کیا جائے؟ بھائی یہ کس نے کہا ہے؟ ہم ایک کو فالو کرنے کے خلاف نہیں ہے, ہماری مخالفت اس پر ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ تمام مسائل میں ایک ہی کو فالو کیا جائے. یہ پابندی کس نے لگائی ہے کہ آپ کسی ایک فقہی مسئلے میں ایک ہی مسلک کو فالو کر سکتے ہیں اور اس مسلک سے خروج نہیں کر سکتے؟ ہم فالو کرنے کے خلاف نہیں ہیں, ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ صدیوں سے امت میں جو مذاہب چلے آ رہے ہیں انہی میں سے کسی ایک کو فالو کیا جائے, لیکن تمام مسائل میں انہی میں سے کسی ایک کو فالو کیا جائے اس کی شرط نہیں. جس مسئلے میں تمام مذاہب کے لوگ متفق ہو گئے, جیسے کسی کی حرمت پر متفق ہو گئے, ہم کہتے ہیں پھر وہ تو اجماع ہو گیا, اس اجماع سے باہر آپ جا نہیں سکتے, اجماع ایک شرعی دلیل ہے. پر آپ جو یہ کہتے ہیں نا کہ ہر مسئلے میں ایک ہی مذہب کو فالو کرنا ہے, ہمارا اس سے اختلاف ہے. اس بات سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں کہ فقہی مذاہب میں کسی ایک مذہب کو فالو کیا جائے گا, لیکن تمام مسائل میں نہیں, بلکہ دلائل کی بنیاد پر دیکھا جائے گا جس کا مذہب کے نام پہ جو بیڑا غرق ہوگا نا, کیونکہ ایسی اکائیاں وجود میں آئیں گی. اب دیکھیں سعودی عرب میں جب تک فقہ حنبلی تھا صحیح چل رہا تھا, اب جب فقہ حنبلی وہاں سے آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے تو وہاں بھی لبرل قسم کے مفتی آ رہے ہیں, قرآن و سنت کے نام پہ کچھ بھی لوگوں کو بتا دیتے ہیں وہ, اور سب چیزیں ٹھیک ہوتی جا رہی ہیں, جائز ہوتی جا رہی ہیں. تو یہ ضروری ہے اس کے لیے کہ پابند بن. مجھے نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سعودی عرب کی کون سے لبرل مفتی ان کو دکھ گئے ہیں. رہی بات مفتیوں کی, تو حنفیوں میں بھی ایک سے ایک مفتی ہیں ہندوستان کے اندر, وحید الدین خان سے لے کر کے راشد شاز تک کے اور جاوید احمد غامدی تک کے, یہ سب کے سب کسی نہ کسی طور پہ فقہ حنفی سے جڑے ہوئے ہیں, فقہ حنفی کی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں. تو آپ کو تو اگر فتوی ہی کی بات کرنی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ حنفی مسلک سے انتساب کرنے والے ایک سے ایک فتویٰ دیتے ہیں, تو حنفی کہتے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ ان بریلویوں کے ہاں حلال ہے, دوسرا کہتا ہے سود حرام ہے. آپس میں کتنے مسائل میں بٹے ہوئے. جی یہ جو ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ اچھا یہ جو ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ الگ الگ طرح کے فتوے دیے جا رہے ہیں, تو آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں بریلوی جو ہیں وہ بھی تو فقہ حنفی کو فالو کرنے والے ہیں, اور فقہ حنفی کو فالو کرنے کا دعویٰ کرنے کے باوجود ان کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ اس دارالحرب میں سود حلال ہے, اور انڈیا میں باقاعدہ سود کی حلت کا فتویٰ دیتے ہیں, اور ایک طبقہ حرمت کا فتویٰ دیتا ہے. کتنے فقہی مسائل میں خود دیوبندیوں اور بریلویوں میں آپس میں اختلاف ہے. تو رنگ برنگے مفتی تو حنفیوں کے یہاں بھی کم نہیں پائے جاتے ہیں, اور بیشتر جو آپ دیکھیں گے کہ گمراہ لوگ ہیں, جاوید احمد غامدی سے لے کر کے راشد شاز کی بات کر لیں یا وحید الدین خان کی بات کر لیں, یہ سب حنفیوں ہی سے تو نکلے ہیں. وحید الدین خان تو باقاعدہ دعویٰ کرتے رہے کہ میں حنفی ہوں. میں جب ان سے ایک مرتبہ ملاقات کے لیے گیا وحید الدین خان صاحب سے, آخری عمر تھی ان کی, تو انہوں نے 2 ہاتھ سے مصافحہ کیا,
تو کہا آپ ایک ہاتھ سے مسافہ کر رہے ہیں, آپ اہل حدیث ہے, ہمارے مسلک میں میں حنفی ہوں تو ہمارے یہاں دو ہاتھوں سے مسافہ ہوتا ہے. کیا تو کتنے مسائل میں ایسا ہوتا ہے کہ خود احناف کے یہاں پر. جی سر بھائی, سوری کنٹینیو کریں شیخ. ہاں, تو کتنے مسائل میں ایسا ہوتا ہے کہ خود حنفیوں کے یہاں رنگ برنگے مفتی ہیں, لبرل ٹائپ کے, اور الگ الگ طرح کا فتویٰ دیتے رہتے ہیں. یہ کوئی دلیل نہیں ہے میرے علم میں تو نہیں کہ سعودی عرب میں کوئی ایسا مفتی آ گیا ہے اور جس کو وہاں کے علماء ثقہ مانتے ہوں. بھائی کوئی شذوذ کر جائے, خارج ہو جائے, مسلک چھوڑ دے, اہل سنت کو چھوڑ کر کے بہت سارے لوگ رافضی بن جاتے ہیں, تو ان کی بات کا کیا اعتبار ہے. لیکن کوئی ایسا معتبر سعودی عرب کا مفتی جو بحیثیت مفتی اہل علم کے ہاں جس کی توثیق جس کو حاصل ہوئی ہو, اور وہ کوئی ایسا فتویٰ دے رہا ہو جو لبرل کے موافق ہو, ہم کو تو ایسے مفتی نہیں دکھتے ہیں الحمدللہ کہیں سعودی عرب میں. اور اگر اس طرح سے فتوی تلاش کرنا ہو کہ بس نام کا کوئی سعودی کا حنبلی مفتی ہے اور وہ اس طرح کے فتوے دے رہا ہے, تو ایسے آپ کو حنفی مفتیوں میں بھی بہت سارے مل جائیں گے. جی شیخ ویڈیو شاید ختم ہو گئی ہے. جی جی ویڈیو ٹھیک ہے, ختم بہتر ہے اتنی بات. ٹھیک ہے, تو یہ تھوڑا سا آج لمبی ہو گئی ویڈیو میری, لیکن بنیادی بات میں اصل میں یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ یہ بار بار اہل حدیث کی طرف ایک ایسے مسلک کا انتصاب کرتے ہیں اور ایسے موقف کا انتصاب کرتے ہیں جو اہل حدیث کا مسلک نہیں ہے. آپ اہل حدیث مسلک پر تنقید کرنا چاہتے ہیں, کھل کر کے تنقید کریں, ہم تو کھڑے ہیں آپ کے تنقید کا استقبال کرنے, پر پہلے اہل حدیث مسلک کو جان لیں, سمجھ لیں, ہمارے موقف کو اچھے سے پڑھ لیں, اس کے بعد پھر ہم پر تنقید کریں تاکہ آپ کی تنقید صحیح ہو سکے. اور واقعتاً جو ہمارا مسلک ہے اس مسلک پر تنقید کریں, جو چیز ہمارا مسلک نہیں ہے اس کو پہلے ہمارا مسلک بنائیں پھر اس پر تنقید کریں. یہ رویہ عدل و انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا جزاک اللہ خیرہ. یہ جواب اگر کوئی سمجھ جائے نا تو مین جو مشکل ہے, پریشانی ہے تقلید کے ٹاپک پر, وہ پوری حل ہو جائے گی, یعنی پورا سمجھ میں آ جائے گی بات. الحمدللہ بہت ہی بہترین جواب تھا. الحمدللہ میں امید کرتا ہوں لوگ اپنا مائنڈ تھوڑا سا اوپن کر دیں تو سمجھنے میں بہت آسانی ہو جائے گی. چلیے ایک گیسٹ کو لیتے ہیں. یہ گیسٹ بہت دنوں سے ہمارے پاس بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا, ایک ذرا سی گزارش یہ ہے کہ میں اصل میں بنارس میں ہوں ایک پروگرام میں, تو مجھے کبھی بھی بلاوا آ سکتا ہے تقریر کے لیے, تو جی میں گفتگو میں بہت زیادہ شریک نہیں رہ سکوں گا. کوئی بات نہیں, آپ شروع میں رہیں ابھی, پھر آگے کنٹینیو ہو جائے گی جی جی انشاءاللہ. بہتر. عبدے بھائی, آپ کا نام عبدے لکھا ہوا ہے, آپ کا استقبال ہے ہماری اسٹریم میں, اور آپ نے لکھا ہے ناؤ حنفی, تو یعنی پہلے آپ کون سے موقف کے تھے؟ جی میری آواز آ رہی؟ تھوڑا زور سے آپ کی آواز مائک قریب لائیے یا ہینڈز فری نکالیے, کچھ ایسا. جی اب ٹھیک ہے. جی کچھ آ رہی ہے. جی پہلے جب میں کالج ٹائم پہ تھا تو کافی مطلب ایگزیکٹلی تو سیلفی نہیں بولوں گا, لیکن ان کے کافی قریب تھا. اچھا, آپ ان کی پہلے بھی بات آ اچھی چکے ہیں ایک لگی. بار؟ جی 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 اچھا مجھے ایک یاد بار آ آپ رہا سے ہے. پہلے بھی نہیں, ملاقات. اس سے بھی پہلے بتائیں, ایک منٹ زید بھائی, اس سے بھی پہلے کیا تھے وہ سلفی کے تھوڑا قریب تھے جب نا, اس سے بھی پہلے کیا تھے جب آپ بول رہے ہیں نا کہ میں سلفی سے تھوڑا قریب تھا, ہلکا پورا نہیں کہہ سکتا, تو اس سے بھی پہلے کیا تھے آپ وہ بتا دیجیے, ایک دم شروع والا بتائیے. اس سے پہلے تو کوئی ایسی ریسرچ نہیں ہوئی تھی جو نہیں, لیکن مطلب کوئی نہ کوئی تھے کیا مطلب آپ وہ بتائیے نا. وہ تو میں اہل سنت سے. ہاں یہ بات صحیح بات بولی. اب آپ چلیے, آپ جو کہنا کہیں بالکل جی, ٹھیک یعنی ہے. کہ آپ پہلے بھی حنفی تھے, اب بھی پہلے بھی آپ, ایک منٹ, پہلے بھی حنفی تھے, اب بھی حنفی ہیں. اہل سنت جی صاف کہیے کہ اہل سنت جس کو کہتے ہیں ان کا بھی مسلک حنفی ہے, دیوبندی جس کو کہتے ہیں ان کا بھی مسلک حنفی ہے. تو آپ پہلے بھی حنفی تھے اور اب بھی حنفی ہیں, تو اس طرح کہیے کہ اب بھی حنفی, نہیں, نو حنفی نہیں. ایسا ہوا تھا کہ میں ان کی سن کے بہت امپریس ہو گیا تھا, اتنا زیادہ امپریس تھا کہ میں نے اب اہل سنت والے لوگوں سے لڑنا شروع کر دیا تھا. کہ مطلب لڑنا نہیں ان دا سینس کہ ان سے دلیل مانگنا, ایسی چیزیں. پھر ایک بار مجھے کوئی عالم صاحب مل گئے. ٹھیک ہے, لیکن حنفی تو تو یعنی تھے نا آپ توحید کے ٹاپک پہ تو کلیئر ہو نا, اہل حدیثوں کی تعلق کی وجہ سے توحید آپ کی کلیئر ہے. آپ کس کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, تھوڑے تقلید کے بارے میں کوشچن تھے, تو اور ٹھیک ہے, اگر کبھی یعنی کہ میں سمجھتا ہوں ابھی آپ درگاہ پرستی وغیرہ نہیں کرتے ہیں, ہے نا, کب درگاہ پہ آنا چڑھا ہوا. نہیں لیکن ایسا تو پہلے آپ اس موقف کے تھے, آپ اہل حدیثوں میں جب قریب ہوئے تو تبھی آپ نے شرک چھوڑا تھا یا پہلے ہی چھوڑ دیے تھے؟ نہیں, پہلے سے ہی نہیں جاتے تھے, لیکن مطلب پہلے سے ہی نہیں جاتے جانا تھے, ایسا ایک کچھ بات نہیں. ہے کہ کیئرلیس کوئی ہے, لیکن ایک ہے غلط ماننا. آپ غلط مانتے تھے پہلے
ابھی آپ غلط مانتے ہیں نا, اسی لیے آپ تقلید پہ بات کرنا چاہ رہے ہاں ہیں. وہ چادر چڑھانا اور ویسا سب تو اس کو چلو ابھی بہت وہ اچھا ہے. مطلب ابھی امید کرتے ہیں کہ آج انشاءاللہ آپ کا یہاں کا بھی کوئی سوال کلیئر ہو. تو آپ نے کہا کہ آپ کو کچھ سوال ایسے پوچھے وہ لوگوں نے, یعنی احناف نے, یعنی حنفی سائڈ سے آپ کو کچھ ایسے سوال پوچھے گئے, وہ سوالات کی وجہ سے آپ حنفی بن گئے. تو میں بہت کیورس ہوں کہ آپ کو کون سا سوال پوچھا گیا اور کون سا سوال اتنا امپورٹنٹ تھا آپ کے لیے. آپ ضرور وہ سوال پوچھیے یہاں پر. ہاں جی بالکل, جی. بتائیے. انہوں نے یہ بتایا تھا کہ عام آدمی قرآن حدیث سے ڈائریکٹ مسئلہ نہیں نکال سکتا, ٹھیک ہے, اور اگر وہ ڈائریکٹ مسئلہ نہیں نکال سکتا تو مجتہد کو فالو کرنے میں کیا دقت ہے. مطلب جب سب لوگ یہی مانتے ہیں, آپ لوگ بھی یہی مانتے ہیں کہ عام آدمی خود سے ریسرچ نہیں کر سکتا, جس کو عربی نہیں آتی ہے یا نہیں آتی ہے, تو وہ اگر تابعی امام کو فالو کر لے تو اس میں دقت کیا ہے؟ عام آدمی قرآن و حدیث سے مسئلہ نہیں نکال سکتا. کیا عام آدمی حنفی کتابیں پڑھ کر کے خود امام ابو حنیفہ کا قول نکال سکتا ہے؟ وہ ایسا قرآن و ہوتا ہے نا حدیث کہ آپ کے حساب تقلید سے اتنی مشکل ہے, قرآن و حدیث آپ کے حساب سے اتنی مشکل ہے کہ قرآن و حدیث سے تو عام آدمی ڈائریکٹ استفادہ نہیں کر سکتا ہے, تو آپ کہتے ہیں کہ اسی لیے کسی ایک امام کی تقلید کرنی چاہیے. تو کیا ایک عام آدمی امام ابو حنیفہ یا ان کے اصحاب کی کتاب پڑھ کر کے اس سے امام ابو حنیفہ کا مسلک معلوم کر سکتا ہے؟ اصل میں تقلید کی اگر ہم ڈیفینیشن دیکھیں تو سوال کا جواب ڈیفینیشن دیجئے تو نا یہ ہے میرے نا, بھائی. بنا میں نے جو دلیل شرعی کی نہیں کسی کی نہیں بات آپ کو ماننا. ڈیفینیشن میں کہاں جا آپ ڈیفینیشن میں کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے آپ سے جو سوال کیا اس کا جواب دیجئے. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں, آپ نے بالکل صحیح بات کہی, میں آپ کی بات کو تسلیم کر رہا ہوں کہ عام آدمی قرآن و سنت پڑھ کر کے ڈائریکٹ مسئلہ مستنبط نہیں کر سکتا. میں نے آپ نے کہا, میں نے مانا. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا عام آدمی, جو ایک عام سا آدمی ہے, ٹماٹر بیچنے والا جس کو مفتی طارق مسعود کہتے ہیں, ریڑھی لگانے والا, جی کالج میں پڑھنے والا لڑکا, کیا اس کے اندر اتنی استطاعت ہوتی ہے کہ وہ امام ابو حنیفہ یا حنفی مسلک کی جو کتابیں ہیں اس کو پڑھ کر کے مسئلہ مستنبط کر لے جائے؟ یا مسئلہ مستنبط نہیں کرنا ہے, اس کو تو تقلید کرنا ہے, تو وہ امام ابو حنیفہ کا مسلک معلوم کر لے جائے؟ اسی لیے تو وہ تقلید کرے گا نا, کیونکہ ارے بھائی تقلید تو یہی ہے, آپ بنا پہلے جس کو پتہ نہیں. ہاں کریں یا نہ, آپ ہاں کریں یا نہ کریں پھر بات آگے بڑھے گی نا. آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے ہیں. میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ کیا عام آدمی حنفی کتابیں پڑھ کر کے امام ابو حنیفہ کا مسلک معلوم کر سکتا ہے؟ آپ یا بولیں ہاں یا نہ, پھر اس کے بعد آگے کی بات کریں. ہاں میرے خیال سے معلوم کر سکتا ہے. ایک عام آدمی جو ریڑھی لگا رہا ہے یا ٹماٹر بیچتا ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ حنفی کتابیں فقہ اٹھا کر کے امام ابو حنیفہ کا مسلک معلوم کر نہیں نہیں سکتا ہے؟ نہیں نہیں نہیں, بالکل ایسا آدمی ہاں تو نہیں کر پائے گا میرے خیال سے. نہیں کر پائے گا نا. تو جو مسئلہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جس مسئلے کا حل کرنے کے لیے تقلید کو ایجاد کیا گیا, کہ عام آدمی کیونکہ قرآن و سنت کے استنباط ڈائریکٹ نہیں کر سکتا, اس لیے اس کو کہا گیا کہ تم تقلید کرو, تو تقلید میں بھی تو وہ مسئلہ باقی ہی رہا نا, کہ وہ تو تقلید میں بھی امام ابو حنیفہ کا مسلک ان کی کتابوں سے نہیں معلوم کر سکتا ہے, تو مسئلے کا حل تو ہوا ہی نہیں. مسئلہ تو ویسے بھی حل نہیں ہوا. جس مسئلے کا حل کرنے کے لیے آپ نے تقلید کو ایجاد کیا, وہ تو تقلید ایجاد کرنے کے بعد بھی باقی رہا, بس مسئلہ تبدیل ہو گیا. پہلے مسئلہ یہ تھا کہ ایک عام آدمی قرآن و سنت سے استنباط کر کے مسئلہ معلوم نہیں کر سکتا تھا. تقلید ایجاد کرنے کے بعد مسئلہ تبدیل ہو گیا, پرابلم سالو نہیں ہوئی, بس پرابلم تبدیل ہو گئی. تقلید ایجاد کرنے کے بعد پرابلم یہ ہو گئی اس کی کہ پہلے اس کو قرآن و سنت سے مسئلہ مستنبط کرنا تھا, وہ نہیں کر پا رہا تھا. اب اس کو امام ابو حنیفہ کا مسلک معلوم کرنا ہے اور وہ نہیں کر پا رہے. تو تقلید جس علاج کے لیے ایجاد کی گئی, وہ علاج تو اس مرض کا ہوا ہی نہیں. وہ تو پھر عالم کے پاس جائے گا نا, عالم اس کو سمجھا دے گا کہ کیا عالم کے پاس کیا عالم کے پاس جا کے کیا بولے گا؟ عالم کے پاس جا کے بولے گا کہ مجھے بتاؤ کیسے, کیا مطلب جو بھی جیسے نماز کا طریقہ معلوم کرنا ہے تو کیسے پڑھنی ہے. تو اور عالم کے پاس باقی جا کر کے یہ بولے گا کہ مجھے بتاؤ کہ امام ابو حنیفہ کے مسلک کے مطابق نماز کیسے پڑھنی ہے, یہ بولے گا وہ, عالم کیونکہ وہ جو بھی تقلید کر رہے عالم ہیں. ہوگا وہ اس حساب سے بتا ہاں دے گا, مطلب جو جس بھی, بھی مطلب چاروں اگر اماموں مقلد سے ہے, لے کر تو. اگر وہ حنفی مقلد ہے تو حنفی مقلد یہی جا کر کے بولے گا نا کہ آپ مجھے امام ابو حنیفہ کے مسلک کے مطابق بتاؤ نماز کیسی پڑھنی ہے, یہی بولے گا نا وہ مقلد جا کر جی کے اپنے جی مفتی سے, اور اس کا مفتی اس کو بتائے گا کہ امام ابو حنیفہ کے مسلک کے مطابق نماز ایسی پڑھنی ہے. ہاں. ایسا ہی ہوگا نا. تو اگر یہ اپنے مفتی کے پاس جا کر کے, دیکھو مسئلہ تو ویسے بھی اس کے پاس باقی تھا کہ وہ قرآن و سنت سے ڈائریکٹ مسئلہ مستنبط نہیں کر سکتا تھا, اس لیے اس کو مفتی کے پاس جانا پڑا. اور مفتی کے پاس جا کر کے وہ اپنے مفتی سے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے امام ابو حنیفہ کے مسلک کے مطابق بتاؤ کہ نماز کیسے پڑھنی ہے.
تو اس مسئلے کا حل تقلید ایجاد کرنے سے کہاں ہوا؟ تقلید نہیں ایجاد کی جاتی اور وہ آدمی مفتی کے پاس جاتا، یہ خود تو قرآن و سنت کو نہیں سمجھ سکتا ہے، اس سے مسئلے مستنبط نہیں کر سکتا ہے، پر جو مفتی ہے وہ تو قرآن و سنت کو کے مسائل کو مستنبط کرنے یا کم سے کم اتنی صلاحیت رکھتا ہے کہ اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہے تو دلیلوں کی بنیاد پر کون سا قول راجے کون سا قول راجے نہیں ہے، اتنا سمجھنے کی صلاحیت تو وہ مفتی رکھتا ہی تھا۔ تو بجائے تقلید ایجاد کرنے کے یہ کیا جاتا کہ ایک عامی سے کہا جاتا تو مفتی کے پاس جاؤ اور اس سے یہ پوچھنے کے بجائے کہ امام ابو حنیفہ کا مسلک کیا ہے، اس سے یہ پوچھو کہ قرآن و سنت میں نماز پڑھنے کا کیا طریقہ بتایا گیا، یہ پوچھو، اور مفتی اس کو امام ابو حنیفہ کا مسلک بتانے کے بجائے یہ بتاتا کہ قرآن و سنت میں نماز پڑھنے کا یہ طریقہ بتایا گیا ہے، تو یہ مسئلہ، یہ حل زیادہ بہتر ہوتا نا اس کا۔ جی مگر دقت تو یہ ہے نا کہ آپ لوگ بولتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا طریقہ جو ہے وہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، مگر وہ تو دلیلیں دے دیتے ہیں نا کہ امام ابو نہیں نہیں حنیفہ نہیں کے نہیں طریقے کس نے کہا، کس نے سے بھی کہا بھائی، دلیلیں ہم موجود ہیں۔ نہیں کس نے یہ کہا، یہ کس نے کہا؟ پہلی بات آپ یہ بتائیں کہ یہ کس نے کہا کہ ہم کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کا طریقہ قرآن و سنت کے خلاف ہے؟ ہم کہتے ہیں کچھ مسئلے میں امام ابو حنیفہ کا طریقہ قرآن و سنت کے موافق ہے، کچھ مسئلے میں ان کا طریقہ دلیلوں کے مطابق مرجو ہے اور امام شافعی کا طریقہ راجح ہے، کچھ مسئلوں میں ہو سکتا ہے امام مالک کا طریقہ راجح ہو۔ ہم کلیتاً تو یہ نہیں کہتے کہ امام حنیفہ کا طریقہ غلط ہی ہے، ہم کہتے ہیں کہ کچھ مسائل میں امام حنیفہ کی دلیل زیادہ راجح ہے اور دوسرے ائمہ کی دلیل مرجو ہے، امام ابو حنیفہ کا مذہب زیادہ قوی ہے، دوسرے جو ائمہ ہیں ان کا مذہب اس کے مقابلے میں قوی نہیں ہے۔ کچھ مسئلوں میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی بجائے امام شافعی یا جمہور علماء کی رائے دلیل کے مطابق زیادہ راجح ہو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ امام حنیفہ کی بات غلط ہے، لیکن وہ یہ ہم دونوں نہیں یا کہتے۔ چاروں اماموں کی بات پہ ایک ساتھ عمل ہو نہیں سکتا نا۔ ایک ساتھ چاروں کی بات پر تو عمل کرنے کے لیے ہم نے کہا ہی نہیں، ہم نے کہا ہے کہ جس کی بات دلیل کے موافق زیادہ راجح ہے اس پر عمل کیا جائے، ہم نے تھوڑی کہا کہ چاروں پر ایک ساتھ عمل کیا جائے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی مسئلے میں جب اتفاق ہو گیا تو سب کی بات مان لو، جب اختلاف ہو گیا ہے تو یہ دیکھنے کے بجائے کہ میں اپنے امامی کی بات مانوں گا اختلاف میں، یہ دیکھ لو کہ دلیل میں کس کی بات زیادہ قوی ہے۔ ایک مقلد میں اور ایک اہل حدیث میں یہی فرق ہے نا کہ جب اختلاف ہوتا ہے، دیکھو جہاں پر اتفاق ہے وہاں پر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جہاں پر اختلاف ہے وہاں پر یہ دیکھ لیا جائے کہ دلیل کے مطابق کس کا قول زیادہ راجح ہے، اس کی بات لے لی جائے۔ اہل حدیث کہتا ہے راجح ہے جس کی بات دلیل کے موافق زیادہ ہے وہ لے لو، مقلد کہتا ہے نہیں صرف اپنے امام کا قول لو۔ یہ فرق ہے اصل میں۔ تو سرفراز بھائی دقت یہاں پہ یہ ہے کہ وہ عام آدمی تو دلیل سمجھنے کے لائق ہی نہیں تھا نا، تو وہ کیسے سمجھے گا کہ یہ دلیل جو وہ دے رہے ہیں یہ زیادہ قوی ہے یا وہ زیادہ قوی تھی جو حنفیوں نے دی یا مطلب کسی اور نے بھی دی؟ تو مطلب میرا پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عام بتائیں آدمی تو آپ، دلیل جو سمجھنے کے مفتی دلیل سمجھنے کے لائق ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں مفتی تو ہے۔ مفتی دلیل سمجھنے کے لائق ہے، تو وہ مفتی سے یہ کیوں کہتا ہے کہ میرے مسلک کا فتویٰ بتاؤ؟ مفتی سے یہ کہنا کہ دلیل کے موافق جو زیادہ راجح ہے وہ بتاؤ۔ اس کو آپ نے ایک حنفی مقلد کو آپ اس بات کا پابند کیوں بناتے ہیں کہ وہ جا کر کے اپنے امام کا مسلک پوچھے گا؟ وہ مفتی سے یہ کیوں نہیں پوچھ سکتا ہے کہ مجھے جو دلیل کے موافق زیادہ راجح ہے وہ بتاؤ؟ اس کو آپ نے پابند کیوں بنایا ہے؟ ہوا یہ تو سرفراز بھائی انہوں نے مجھے اس طریقے سے سمجھایا کہ تقلید جو ہوتی ہے وہ بنا دلیل شرعی کی کسی کی بات کو ماننا، اگر وہ مفتی کی بات مانے گا تب بھی تقلید تو اس کی ہو جائے گی نا، کیونکہ وہ بنا دلیل شرعی کے مان رہا ہے۔ تقلید چاہے نہیں ایسے دیکھیے، کرے یا ابھی اس مفتی کی کرے۔ میں آپ سے جو آپ سے سوال کیا اس کا مجھے جواب دیجیے تاکہ میرے ذہن میں بھی مسئلہ کلیئر ہو۔ دیکھیے آپ نے ایک آدمی کو، چلیے میں نے تسلیم کیا کہ ایک عامی دلیل کو نہیں سمجھ سکتا تو وہ مفتی کے پاس ہی جائے گا، ہم مفتی سے استفادے کا انکار نہیں کرتے، اس کو فقہی اعتبار سے اصطلاحی اعتبار سے تقلید کہا نہ جائے یا نہ کہا جائے وہ صرف ایک لفظی اختلاف ہے، ہم دونوں اس بات پر متفق ہیں، آپ بھی متفق ہیں میں بھی متفق ہوں کہ عامی آدمی مفتی سے جا کر کے سوال کرے گا، اس پہ نہ میرا اختلاف ہے نہ آپ کا اختلاف ہے۔ اختلاف کس بات پر ہے کہ جا کر کے سوال کیا کرے گا، اختلاف اس بات پر ہے کہ مفتی سے جا کر کے سوال کیا کرے گا۔ میں ایک اہل حدیث ہونے کی حیثیت سے یہ کہتا ہوں کہ جب وہ مفتی کے پاس جائے گا تو وہ یہ کہے گا کہ مجھے دلیل کے موافق صحیح مسئلہ بتائیں، اور آپ مقلد ہونے کی حیثیت سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جب جائے گا اپنے مفتی کے پاس تو اپنے مفتی سے یہ کہے گا کہ مجھے میرے امام کے مطابق فتویٰ دو۔
اب میں یہ کہہ رہا ہوں بھائی آپ مجھ سے پوچھیں نا کہ آپ نے ایک عامی کو یہ کیوں کہا کہ وہ دلیل کے موافق فتویٰ طلب کرے، تو میں کہوں گا کیونکہ دلیل کی اتباع کا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، تو جتنا اس کے اندر علمی استطاعت ہے اتنا وہ کوشش کرے گا کہ میں اللہ اس کے رسول کی استطاعت کروں۔ اب اس کے اندر تحقیق کی اتنی استطاعت تو نہیں ہے، پر اتنی استطاعت ہے وہ قرآن و سنت سے ڈائریکٹ مسئلہ مستنبط نہیں کر سکتا، اس میں وہ محروم ہے، اس وجہ سے مجبوری میں اس کو مفتی کے پاس جانا پڑ رہا ہے۔ پر اس کے اندر اتنی استطاعت تو تھی نا کہ جو مفتی قرآن و سنت سے مسئلہ مستنبط کر سکتا ہے، یا پھر یہ کہ اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہے تو اس اختلاف میں وہ دلیلوں کی قوت اور طاقت کو جانچ سکتا ہے، تو وہ جا کر کے اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کرے کہ میں دلیل ہی کی اتباع کروں، تو وہ مفتی سے جا کر کے کہہ رہا ہے براہ کرم مجھے قرآن و سنت کی روشنی میں مجھے مسئلے کا حل بتائے، کیونکہ قرآن و سنت کی اتباع کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو ہم جو چیز واجب کر رہے ہیں مستفتی پر، اس کی ہم دلیل دے رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وہ جو ایک بندہ ہے عامی، وہ جب مفتی کے پاس جائے گا تو وہ دلیل کے موافق مسئلہ نہیں پوچھے گا، بلکہ اپنا مسلک وضاحت کرے گا کہ میں حنفی مسلک کا ہوں اور براہ کرم مجھے حنفی مسلک کے مطابق فتویٰ بتاؤ۔ شافعی عامی ہے، وہ شافعی مفتی کے پاس جائے گا تو وہ شافعی مفتی سے کہے گا براہ کرم مجھے شافعی مسلک کے مطابق فتویٰ بتاؤ۔ تو یہ جو آپ نے ایک عامی پر ایک مذہب کو پابند رہنے کا فریضہ عائد کر دیا کہ وہ اپنے مذہب سے باہر نہیں جا سکتا، اس کی کیا دلیل ہے؟ وہ سرفراز بھائی ایک مذہب پہ اس وجہ سے رہا جاتا ہے کیونکہ دو ایک ساتھ فالو نہیں کیے جا سکتے۔ جیسے مان لیے امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کا مانتے ہیں، ایک ایگزامپل چھوٹا سا، جیسے وضو کا مسئلہ ہے تو امام ابو حنیفہ کے اس میں فقہ میں وہ 1/4 سر کا وضو، مطلب 1/4 سر کا مسح فرض ہے، اور امام شافعی کے فقہ میں 3 بال کا بھی وضو ہو جائے گا۔ تو اگر امام شافعی والے طریقے سے وضو کر رہا ہے تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس کا وضو نہیں ہوا۔ یہ جیسے عصر کی نماز کا مسئلہ ہے، وہ امام شافعی والے مسئلے فقہ میں جلدی شروع ہو جاتی ہے اور امام ابو حنیفہ والے فقہ میں تھوڑی دیر سے شروع ہوتی ہے عصر کا ٹائم، اور دونوں کے پاس اپنی اپنی دلیلیں موجود ہیں، دونوں دلیلیں دونوں طرف سے دے دیتے ہیں، تو اس میں عام آدمی کیا کرے گا؟ پھر تو کسی ایک کو سلیکٹ کرنا پڑے گا نا۔ تو ہم بھی تو یہی بول رہے ہیں کہ ایک مسئلے میں اگر کسی ایک کو سلیکٹ کیا تو اس پر یہ کیوں لازم کیا جا رہا ہے کہ ہر مسئلے میں اسی کو سلیکٹ کرے گا؟ مان لو بھائی کہ فجر کے مسئلے میں اس کو امام ابو حنیفہ کا، امام جو ہے عصر کے مسئلے میں اس کو امام ابو حنیفہ کا مسلک زیادہ صحیح لگ رہا ہے، تو اس پر یہ کیوں لازم ہے کہ فجر کے مسئلے میں بھی وہ امام ابو حنیفہ کے مسلک کو فالو کرے؟ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ مطلب اس میں کیا غلط ہے؟ جیسے اہل حدیث کے یہاں پر کسی مسئلے میں، جیسے وضو کے مسئلے میں، جیسے بھی میں نے بتایا کہ حالت 3 حیض کا انتظار کرے گی یا 3 طہر کا انتظار کرے گی، تو ایک مسئلے میں ہم کو امام ابو حنیفہ کی رائے زیادہ صحیح لگتی ہے تو اس مسئلے میں ہم نے امام ابو حنیفہ کی رائے لے لی۔ اگر ایک مسئلے میں نے امام ابو حنیفہ کی رائے لی تو یہ کیوں لازم ہے کہ ہر مسئلے میں ان کی رائے لوں، چاہے دلیل اس کے خلاف کتنی بڑی کیوں نہ ہو؟ یہ کیوں لازم ہے مجھ پر؟ ٹھیک ہے، ایک ہی مسئلے میں آپ اگر ایک ہی مسئلے میں آپ بول رہے ہیں کہ ایک مسئلے میں 2 الگ الگ ائمہ کو فالو نہیں کر سکتا ہے، بات سمجھ میں آتی ہے۔ اگر 2 ائمہ کو فالو نہیں بھی کر سکتا ہے تو بھی وہ چوز کس بنیاد پر کر رہا ہے؟ یعنی ایک مسئلے میں امام ابو حنیفہ کو چھوڑ کر کے امام شافعی کو لے رہا ہے، اور ایک مسئلے میں تو امام شافعی کو کیوں لے رہا ہے؟ وہ اس مسئلے میں اس نے امام ابو حنیفہ کو کیوں چھوڑا ہے؟ صرف اس وجہ سے کیونکہ وہ شافعی ہے؟ یہ میں آپ کا سوال نوٹ کر لیتا ہوں، ایک بار میں ان سے بھی پوچھ لوں گا، پھر اگر آگے آپ اچھا ایک سوال یہ پوچھیے، دیکھیے ہم کیا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ کسی مسئلے میں جہاں پر آپ کو 2 میں سے کسی ایک امام سے آپ کی ایک ہی امام کی رائے آپ کو لینی ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں آپ کا جو انتخاب ہے اس کی بنیاد میرا مسلک نہیں، قرآن و سنت ہونا چاہیے۔ آپ اپنی حد تک کوشش کریں کہ میں دلیل کو فالو کروں، آپ پر اللہ تعالیٰ نے اپنی استطاعت بھر تحقیق اللہ تعالیٰ نے واجب کی ہے، جہاں آپ کی تحقیق استطاعت نہیں رہ جاتی ہے وہاں اللہ رب العالمین نے آپ پر کوئی چیز واجب نہیں کی ہے۔ بھائی مجبوری میں تو انسان کے لیے مردار کھانا بھی حلال ہے، لیکن اگر کسی کے پاس اتنی طاقت ہے تحقیق کی کہ کم سے کم میں اپنے مفتی سے جا کر کے بول دوں کہ بھائی مجھ کو دلیل کے مطابق فتویٰ دینا، کسی امام کے مسلک کے مطابق فتویٰ نہیں دینا، تو میں اپنی حد تک کہ میری اتنی استطاعت کہ میں نے اتنی تحقیق کی، اس سے آگے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر واجب نہیں کی۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر ایک مسئلے میں مان لی کہ میں نے امام ابو حنیفہ کی رائے لے لی
اور ان کا مسلک میں نے لے لیا, تو مجھ پر یہ کیوں لازم ہے کہ ہر مسلک میں امام ابو حنیفہ ہی کی رائے لوں گا اور ان کے مسلک کے باہر ہی نہیں جا سکتا؟ یہ کس نے مجھ پر واجب کیا ہے؟ ایک عامی کی حیثیت سے مجھ پر کس نے واجب کیا ہے؟ یہ میں اگر آپ نیکسٹ ٹائم موقع دیں گے تو میں پوچھ بہتر کر ہے, آؤں گا. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات آپ سے ہوئی الحمدللہ. اللہ تعالیٰ خوب برکت دے. میں انتظار کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اگر اگلے منگل کو میں موجود رہا, میں سفر پر ہوں, کنفرم نہیں بتا سکتا لیکن میں موجود رہا تو ہم لوگ انشاءاللہ ان 2 سوالوں پر اپنے گفتگو کا اگلی مرتبہ آغاز کریں گے. میں بہت دل سے خوشی ہوئی کہ ہم لوگ اتنی نرمی سے بات کی, آپ نے بھی بہت سمجھداری کا ثبوت دیا. دیکھیے ہمارے پاس جو بات کرنے کے لیے آتا ہے نا اس سے ہم بات کرتے ہیں, جو مناظرہ کرنے کے لیے آتا ہے اس سے مناظرہ کرتے ہیں. آپ افہام و تفہیم کے لہجے میں بات کر رہے تھے تو بہت اچھی بات ہوئی الحمدللہ. اللہ تعالیٰ خوب برکت دے. بارک اللہ فیکم. جزاک اللہ خیرہ, بارک اللہ فیک, شکریہ. نیکسٹ گیسٹ جو ہے یہ 1 منٹ, ایک بھائی کو میں نوٹس کیا تھا جنہوں نے اپنے, چلو غائب ہو گئے ہیں وہ فی الحال تو ٹھیک ہے بھائی. بیک ایک اسٹیج صاحب کہہ رہے ہیں کہ اہل حدیث بغیر پہندی کے لوٹے ہیں, کبھی ادھر کبھی ادھر. کمنٹ پہ ایک صاحب نے لکھا ہے بھائی اگر ایک مسلک میں ایک امام کے قول کو چھوڑ کر کے دوسرے امام کے قول کو لینا, اس کو بغیر پہندی کا لوٹا ہونا کہتے ہیں, تو آپ بھی تو اپنے مسلک کے اندر بغیر پہندی کے لوٹے ہیں. میں 10 مسائل آپ کو بتاؤں جس میں امام ابو حنیفہ کی رائے الگ ہے, اور اس مسئلے میں آپ امام ابو حنیفہ کو چھوڑ کر کے امام صاحبین کی رائے لیتے ہیں, تو آپ بھی بغیر پہندی کے لوٹے ہیں. چہرے کے پردے کے بارے میں ذرا معلوم کریں کہ امام ابو حنیفہ کی رائے کیا ہے, اور دیکھیں کہ آپ کے علماء کس کی رائے پر فتویٰ دیتے ہیں. امام ابو حنیفہ کا چہرے کا پردہ نہیں ہے, تو آپ اپنی عورتوں کو کل سے چہرے کا پردہ کروانا منع کر دیں, کہہ دیں کہ واجب نہیں ہے, مستحب ہے. اگر آپ اپنے مسلک کے اندر رہ کر کے بغیر پہندے کا لوٹا بن سکتے ہیں, 10 مسائل ہیں. ابھی جمعہ کے خطبے کے بارے میں نے بتایا کہ جمعہ کا خطبہ غیر عربی زبان میں ہو سکتا ہے. اس پہ امام ابو حنیفہ کی رائے یہی ہے کہ غیر عربی زبان میں, اگرچہ کہ وہ قادر بھی ہو عربی بولنے پر, پھر بھی غیر عربی زبان میں وہ جمعہ کو خطبہ دے سکتا ہے. امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے, لیکن احناف جو ہے اس رائے کو چھوڑ کر کے صاحبین کا فتویٰ لیتے ہیں. اور کتنے مسائل میں صاحبین کی رائے چھوڑ کر کے امام حنیفہ کا فتویٰ لے لیتے ہیں. ابھی پچھلی مرتبہ جو مسئلہ چھیڑا تھا عصر کی نماز کا, کہ وقت کا مسئلہ, اس میں صاحبین کی رائے کی عصر کی نماز 1 مثل پر ہو جاتی ہے, تو اس میں آپ چھوڑ کر کے اپنے صاحبین کو اور امام ابو حنیفہ کا فتویٰ لے لیتے ہیں. گستاخی رسول کی سزا قتل ہے کہ نہیں, امام ابو حنیفہ کی رائے کی وہ قتل نہیں ہے. گستاخی رسول کی سزا قتل نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ کافر کو قتل نہیں کیا جا سکتا ہے, تو گستاخی تو اس سے کم تر جرم ہے, تو اس کو کیوں قتل کیا جائے گا. لیکن دوسرے آپ کے ائمہ کے رائے کی روشنی میں گستاخی رسول کو قتل کی سزا حنفی علماء دیتے ہیں. تو اگر اس وجہ سے کہ ہم بعض مجتہدین کی رائے دلیل کی بنیاد پر چھوڑ کر کے دوسرے مجتہدین کی رائے لے لیتے ہیں, آپ ہم کو بغیر پہندے کا لوٹا بول رہے ہیں, تو یہ بغیر پہندے کے لوٹے آپ بھی ہیں بھائی. آپ بھی اپنے مسلک کے درمیان رہ کر کے کبھی امام حنیفہ کو لے لیتے ہیں, کبھی امام ابو یوسف کو لیتے ہیں, کبھی محمد بن حسن الشیبانی کو لے لیتے ہیں. تو اس کا جواب دینا بھی, کمنٹ میں جواب دینا, میں پڑھوں گا تھوڑی دیر میں, آپ کیا کمنٹ میں جواب دیتے ہیں. یا ان کے لیے اسٹریم کھول دیجیے, آ جائیں میرے پاس ہیں ابھی 10-15 منٹ, بات ہی کر لیں ان سے. جی آئیے. اچھا بھائی جو بیک سٹیج ہیں, میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ آج ہمارے موافق جو ہوں وہ پلیز جوائن نہ کریں. جو ہمارے موافق ہے, بہت خوشی کی بات ہے آپ ہو, لیکن آج کا وقت ہم لوگ جو تھوڑا سا وقت ہے ڈسکشن کا آج, وہ ہم صرف مخالفین کو دینا چاہ رہے تھے. ہاں تو جو بھائی ہمارے بیک سٹیج دکھ رہے ہیں اور ایسے لوگ ہیں جو نام سے بھی معلوم ہے, میں بھی ایسے تھوڑا تو جانتا ہوں, تو وہ لوگ یہاں پر آج آپ کو موقع نہیں ملنے والا ہے. آپ بھلے ہی آپ مخالف کا سوال آگے پوچھوں گے تو بھی آج نہیں ہے موقع, ہاں وہ کل آئیے گا, معذرت چاہوں گا, تاکہ آپ ویٹنگ میں ٹائم نہ گزارو. ٹھیک ہے, میں ایک یعنی بیک سٹیج پہ میں میسج کر رہا ہوں بار بار, بھائی کوئی ہے ہمارے مخالف تو بولو, میں اس کو لے لوں گا. جب تک کوئی اپنا مائنڈ میک اپ کر رہا ہے تب تک شیخ شعبان ہے, آپ ایک ویڈیو لے لیجیے انشاءاللہ, مختصر رکھیے گا. جتنا ہے اتنا تو پیشی کرنا پڑے گا, دیکھتے ہیں جی انشاءاللہ.